السلام علیکم ویوز، آج ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ آج میرا خیال ویڈیو نمبر 133 ہے اور بڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ کوئی ایسی ریزن نہیں تھی کہ میں آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ کو تکلیف دیتا۔ جتنی انفارمیشن میں یو ایس ویزا کے بارے میں، B1 B2 کے بارے میں یا دوسری کیٹیگریز کے بارے میں دے سکتا تھا، اس کے بارے میں نے بڑی ڈیٹیل سے میں نے ویڈیوز میں آپ کو آگاہ کیا اپنے تجربے سے، اپنے جتنے بھی وہ میرے پاس کیسز تھے اس کی بنیاد پہ جو میرے پاس نالج تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ میری ویڈیوز کا مقصد نہ تو کوئی یوٹیوب پہ جیسے لوگ اپنی کوئی پتہ نہیں کس کے لیے کرتے ہیں، نہ مجھے اس میں کوئی ممبرشپ کا کوئی اس میں ہوتا ہے، نہ مجھے اس سے کوئی کبھی مجھے اس سے شاید کوئی پیسے آئیں گے۔ میری یہ ریزن ہی نہیں ہے۔ میرا یہ سب سے بڑا جو میری ریزن ہے اس کو کہ یہ کہ بھی خلق خدا جو ہے وہ اس کو اللہ پاک جو ہے وہ ان کی جو صحیح معلومات ملیں اور وہ جائیں، وہ بغیر پریشانی کے لوگوں کی غلط انفارمیشن سے بچ کے اپنے وہ جو سیر سپاٹا یا جو بھی کام ان کا ہے اس کو وہ پورا کریں، یہی ہوتی تھی۔ تو میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے نہیں تھی نئی جو میں آپ سے شیئر کرتا۔ تو ابھی میں نے کچھ اس دوران میں مجھے اپنے کچھ اسائنمنٹ تھی جس کی وجہ سے میں بیزی بھی رہا۔ تو ابھی ہمارے ایک بہت محترم ویوز ہیں، شاید کیا نام ہے، عامر خان صاحب، انہوں نے بیچ میں کچھ کمنٹس کیے تھے۔ وہ یہ ویڈیو تھی جس میں بیسک انفارمیشن کے نام سے وہ میں نے اس کو اپلوڈ کی تھی۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یورپ والے امریکی ویزا لگا بھی ہو تو وہ ریفیوز کر دیتے ہیں، ان کو امریکہ کی ویزا جو ہے وہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے اور کوئی ایمبیسی کسی ایمبیسی کا بھار نہیں رکھتی۔ یہ ان کے کومنٹس تھے۔ تو اس پہ میں کچھ رپلائی دینا چاہتا تھا۔ یہ سوال جو ہے بھائی عامر خان صاحب کا، یہ بہت کومنٹس جو ہیں وہ میں نے سمجھا کہ میں اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ میں کچھ آپ کو بتا دوں۔ تو ہو سکتا ہے عامر خان صاحب کا کچھ اپنا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہوگا یا کسی خاص انڈیویجول کا کوئی ہوگا، مگر جو ہمارے پاس ہے میں اس کو اپنے جو ہے آلموسٹ 8,000 سے زیادہ جو ہیں وہ اپلیکیشن جو ہیں وہ میرے ہاتھ سے یو ایس ایمبیسی کے لیے ہم نے جو ایکسپیرینس حاصل کیا اس کے بیس پہ میں اس کا ذرا جواب ڈیٹیل میں دینا چاہتا ہوں۔ میرے ایک کلائنٹ تھے تو وہ امریکہ میں بہت آتے جاتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں چیک ریپبلک میں جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی جان آپ بالکل چیک ریپبلک جائیں، وہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں، آپ کو تو ویزا مل جائے گا۔ وہ جب گئے تو انہوں نے ڈاکومنٹ وغیرہ سبمٹ کیے، تو کچھ دنوں کے بعد وہ آئے بڑے غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا بھائی جان یہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ میں نے جب ان کے ڈاکومنٹ وغیرہ چیک کیے، سارے کیس کو اسٹڈی کیا، تو دیکھا امبیسی وغیرہ کو فون لگایا تو ان کا جب پیپر جو ریفیوز کرتے ہیں تو اس میں ریزن بھی لکھتے ہیں کہ اس میں ان کا جو ووچر وغیرہ تھا یا ہوٹل کا جو وہ تھا وہ پیڈ نہیں تھا۔ تو پھر دوبارہ پیڈ کیا، پھر دوبارہ سبمٹ کیا تو انہوں نے ویزا دے دیا۔ ایک تو یہ تھا، اور دوسرا بہت زیادہ ممالک ہوتے ہیں وہ آپ یو ایس اے گھومے ہوئے ہیں، آپ یو ایس اے میں جا کے لمبے لمبے سٹے کیے ہوئے ہیں، یا کچھ اس طرح کی کوئی 6 مہینے کی بجائے آپ 8 مہینے ٹھہر جائیں، تو وہ تو امبیسی تو اس پہ لکھ کے دیتی ہے کہ ہم کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے۔ تو جب آپ اس پہ جو یورپین جب ریفیوز کرتے ہیں تو میرے خیال وہ لکھ کے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بھی ان کنٹریز کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ یورپی ممالک میں آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ ان کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں پوری کرتے، تو ان کو اس یو ایس ویزے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یو ایس اے کا جو ویزا ہے اگر آپ کا وہ یوز ہو چکا ہے تو وہ آپ اس میں ٹھہرے ہیں تو اس میں بھی تو آپ کی ایک ہسٹری ہے نا، وہ آپ کے لیے ایک ہیلپ فل ٹول ہے کہ اگر آپ خالی پاسپورٹ لے کے جاتے ہیں اور ایک آپ نے ٹریول کیا ہوا ہے، جیسے آپ 8-10 دن کا یا جتنا بھی جو ان کے لیگل جو آپ نے وہ ٹریول کیا ہوا ہے یو ایس اے کا، اور اس میں کوئی آپ نے کوئی اس میں کوئی نہیں کیا ہوا، خرابی نہیں کی ہوئی، تو وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے۔ وہ آپ کو یورپی یونین بڑی آسانی سے ویزا دے دیتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باہر تو یو ایس اے ویزے کا ہے، یو ایس اے ویزے کا اتنا باہر ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے لیے آپ بہت زیادہ ممالک ہیں ان کے لیے آپ کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔
آپ کسی بھی ایئر لائن پہ ٹریول ہی نہیں کر سکتے یورپ میں انڈین پاکستانی جب تک ان کے پاس وہاں کا ٹرانزٹ ویزا نہ ہو. تو اگر آپ کے پاس یو ایس اے کا ویزا لگا ہوئے تو آپ کو تو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ یو ایس اے ویزا ایک ہیوی ڈیوٹی ویزا ہے. مگر یہ کہ بھی اس سے ویزا آپ کو یورپین دے دیں گے یا یورپین ویزے کے بیس پہ آپ کو یو ایس اے کا ویزا مل جائے گا, اس سے آپ کی ٹریول ہسٹری, مگر اس کی ہسٹری جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اگر اس نے آپ نے جا کے وہاں پہ قانون کو توڑا ہے یا اس ایک لمبے اسٹے ہیں آپ واپس ہی نہیں آتے, یا آپ کو کچھ اس میں کچھ ہے ٹیکنیکل چیزیں اگر آپ نے وہ کی ہوئی ہیں, تو اس سے تو ویزا نہ وہ یو ایس اے والے دیتے ہیں. یو ایس اے میرے پاس کتنے کلائنٹ آتے ہیں جن کے پاس یو ایس اے کے ویزے لگے ہوتے ہیں, دوبارہ جاتے ہیں ویزا نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے عام جو روٹین میں ہیں وہ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یو ایس اے کا ویزا مل گیا تو ہم 5 سال کے لیے پاکستانی پاسپورٹ پہ اور انڈین پہ 10 سال تو ہم وہاں پہ رہ لیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ جو لیگل طور پہ ایک ویزے میں جو B1 B2 ہے اس میں 1 سال میں آپ 6 مہینے وہاں پہ رک سکتے ہیں اور واپس آپ کو آنا پڑے گا. اگر آپ دوسری بار جب جاتے ہیں 6 میں تو آپ کو ایئرپورٹ پہ روک کے سوال کرتے ہیں, آپ کو ہو سکتا ہے انٹری نہ دے. تو اس طرح کی ریزن جو ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ شاید وہ ان کی لینگویج میں, عامر بھائی صاحب کی لینگویج میں, وہ امبیسی کو بھار نہیں ہوتا. مگر جب اگر آپ ان کی پوری کرتے ہیں تو ان کو واقعی بہت بھار ہے. یورپی یونین والے بڑی آسانی سے ویزا دے دیتے ہیں, بلکہ بہت زیادہ ممالک ایسے ہیں جن میں ٹرانزٹ ویزے کے لیے 72 گھنٹے کے لیے, یو ایس اے کے لیے آپ انگلینڈ کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہوتی. یہ تو ہے. باقی جو یو ایس اے کی یا کسی بھی کنٹری کا جب آپ ٹورسٹ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں, B1 B2 بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے, تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹور ہے وہ بڑا ایک شارٹ پیریڈ کے لیے ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ آئیں اور وہاں سے بس آپ کو دھکے دے کے باہر نکالیں, یا آپ جب آپ کی بس ہو جائے تو باہر آئیں. آپ نے 8 دن کے لیے 10 دن کے لیے جانا ہے, آپ وہاں سے آ جائیں. جب آ جائیں گے تو ہر دنیا کا ہر ملک آپ کو ویزا دیتا ہے. یہ ٹریول ہسٹری جو ہوتی ہے اس کا بیس ہی یہ ہے کہ آپ نے ایک ایویڈنس دینا ہے کہ میں تو ٹریول کرتا ہوں, میں تو 5 7 8 10 دن سے زیادہ رہتا ہی نہیں. تو یو ایس ویزا کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے ایویڈنس ہونے چاہیے. آپ کی ہسٹری جو ہے, ٹریول ہسٹری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ویزے کتنے لگے ہوئے ہیں, اس ویزوں کا آپ نے استعمال کیسا کیا, یہ ٹریول ہسٹری ہے. اگر آپ بھر کے لے جائیں پاسپورٹ پہ ویزے لگے ہوئے تو یو ایس اے ویزا نہیں دے گا, یورپی یونین ویزا نہیں دے گی. آپ نے ان ویزوں کو کیسے یوز کیا, ان کی ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں وہ اس میں دیکھ کے تو پھر آپ کو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ویزا دینا یا نہیں دینا. تو یہ ایک تھا. تو آپ ٹائز جو ہے آپ کی وہ آپ نے پروف کرنا ہے کہ میری اپنی کنٹری کے ساتھ وہ اتنی پاورفل ٹائز ہیں کہ کسی بھی حال میں, کسی بھی چیز میں, کسی بھی وجہ سے میں اپنے ملک سے ہی جڑا ہوا, میں وہاں پہ رہ ہی نہیں سکتا. تو یہ اپروو کرنا ہے, وہ چاہے امریکہ کو کریں چاہے یورپ کو کریں, تو آپ کو وہ آنے دیتے ہیں. ورنہ وہ ہماری جو کنٹریز ہیں انڈیا پاکستان, یہ امیگرینٹ تھریٹ کے میں آتی ہیں. تو وہ ایک انہوں نے ایک لمٹ بنائی ہوئی ہے. وہ دیکھیں چائنا کو تقریباً 1 ملین سے زیادہ سال میں ویزا ایشو کرتے ہیں. روس کے لیے ان کا 99% ایکسیپٹنس ریٹ ہے, وہ ریفیوز ہی نہیں کرتے یہاں پہ رشین کو. حالانکہ وہ اگر آپ دیکھیں گے تو پولیٹیکلی ایک دوسرے کے بڑے دشمن ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک, وہ ان کی پولیٹیکل کچھ ریزن ہے. مگر آپ دیکھیں ان کی ٹریڈ اور سارا کچھ آپ دیکھیں گے, جب آپ ان کی اسٹیٹسٹک وغیرہ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوگی. پاکستان میں بھی مہینے کے 3,000 ویزا تو ایشو ہوتے ہیں. اسی طرح انڈیا میں بھی تقریباً 30,000 ویزا ہوتا ہے. وہ ان کی آبادی کے حساب سے, پاکستان اس سے زیادہ وہ اپروول ریٹ ہے کمپیئرنگ آبادی کے پاپولیشن کے حساب سے. تو یہ چیزیں ہیں وہ جو ٹیکنیکل ہیں آپ ان کی پوری کریں, وہ آپ کو دیں گے. ورنہ کوئی اگر آپ کے پاس یو ایس اے ویزا لگا ہے تو آپ کو کمبوڈیا بھی شاید انٹری نہ دے. یہ ریزن ہو سکتی ہے. اگر آپ ٹریول کیے ہوئے ہیں اور آپ کمبوڈیا کیا کہیں پہ جائیں گے آپ کو کویسچن نہیں ہوگا. یہ چھوٹی سی چیزیں تھیں جو میں کلیئر کرنا چاہتا تھا. عامر صاحب, یہ میں نے آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے اکا دکا تجربے ہوں, میرے 2 4 زیادہ ہوں. میں نے اس بیس پہ یہ انفارمیشن جو ساری آپ سے شیئر کی. مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بڑی سود مند ثابت ہوگی. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اگر آپ کے پاس کوئی بھی کویسچن ہو
یا کسی جگہ پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر لیں, آپ مجھے کمنٹ میں میسج لکھ دیں. میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر بندے کو جواب دے دوں. ایک اور صاحب تھے, وہ ہوٹل کے بارے میں پوچھ رہے تھے. بھائی ہوٹل جو ہوتا ہے اس میں ہوٹل ایئر لائن کی ٹکٹ بکنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے پلان میں لکھنا ہوتا ہے کہ میں نے اس ہوٹل میں ٹھہرنا. اس کی بھی ایک ریزن ہے, وہ چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا جو اس نے اپنی آمدن لکھی اس سے اس کا وہ ایک سائیکالوجیکل ہوتا ہے. وہ بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کتنا یعنی کہ صحیح بتا رہا ہے. تو ہوٹل وغیرہ کی صرف ایک نام جس میں آپ نے ٹھہرنا ہے جا کے, جو پلان کیا ہوا ہے وہ اس کا آپ نے ڈیٹیل ڈالنی ہوتی ہے, اور تو کچھ بھی نہیں. تو آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا گوں. انشاءاللہ بڑی جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.